السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں. گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت، یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ دیکھو جو صاف صاف آیتیں ہیں اس پر عمل کرو، اور جو متشابہات والی آیتیں ہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. جو صاف صاف آیتیں ہیں اس کو محکمات فرمایا گیا، تو محکمات پر ہم کو عمل کرنا ہے. متشابہات ایسی آیتیں، ایسے الفاظ جن کا معنی اور مفہوم مطلب اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کو جو علم عطا فرمایا، جو علم کے اندر پختہ ہے، جن کی زبان پر بھی وہی جاری ہوتا ہے اور دل میں بھی وہی چیز ہوتی ہے، یعنی ان کا عمل اور ان کا قول یکساں ہوتا ہے، تو ایسے بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا فہم عطا کرتا ہے. لیکن عوام کو چاہیے کہ وہ متشابہات والی آیتوں کے پیچھے نہ پڑے، جیسا کہ الف لام میم، الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا معنی مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور دیگر جو الفاظ ہیں، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، تو اس کا معنی تو معلوم ہے لیکن مفہوم کیا ہے، مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو اس قسم کی آیتیں متشابہات کہلاتی ہیں. اس کے پیچھے عوام کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ ایمان رکھنا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ہم اس کو سچا مانتے ہیں. اب جو نیک لوگ ہیں، جو اہل علم ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو پختہ علم عطا فرمایا ہے، ان کی بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العالمین، آپ نے جو ہدایت عطا فرمائی ہے تو اب اس سے ہم کو پھرنے سے محفوظ فرما لیں، ہم کو غلط راستے پر جانے سے بچا لیں. اور پھر بتلایا گیا کہ وہ اہل علم، وہ اللہ والے آخرت سے ڈرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور وہاں پر جواب دینا ہے. اور پھر وہاں پر جب اللہ کی پکڑ ہوگی گناہ گاروں کے لیے تو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. تو یہ اہل علم کی یہ فکر ہوتی ہے، یہ ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. تو عوام کو بھی یہی چیز اختیار کرنا ہے. تو یہ جو دعا بتلائی گئی تھی اس کو یاد کر لینا چاہیے، جو کہ بہترین دعا ہے، بہت ہی اہم دعا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ بڑی اہم دعا ہے. ایک بار ترجمہ بھی سن لیجیے، پھر اس کے بعد آج کی جو آیتیں ہیں اس کو ہم بیان کریں گے. کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان اللہ والوں کی یہ دعا ہوتی ہے کہ اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن نہ پیدا کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے اور اکثر اس دعا کو مانگتے رہنا چاہیے. اب آئیے آج کی جو آیتیں ہیں، اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی قوموں کے تعلق سے یہ بات ذکر فرما رہا ہے کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا،
اور دولت طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مزہ چکھایا، ان کی دولت بھی گئی، ان کی حکومت بھی گئی، اور کوئی ان کو بچانے والا بھی نہ رہا۔ اب یہ آیتیں فرعون اور پچھلی قوم کے تعلق سے ہیں، کیونکہ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اب خاص طور سے اس کے اندر بنی اسرائیل کے بعد جو قوم تھی عیسائی، جن کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو عیسائی حضور کے پاس آ کر بحث و تکرار کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران نازل فرمائی اور اس کے اندر ان عیسائیوں کے سوالات کے جوابات دیے گئے، ان کا رد فرمایا گیا۔ تو یہ آیتیں بھی اسی تناظر کے اندر ہیں۔ تو اب ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا حکم نہ مانو گے تو کیا حشر ہوگا۔ آج کی یہ آیتیں ہیں، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اس دن ان کا مال اور نہ ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے گی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے، یعنی اس کا فیول بنیں گے۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی ان کا حال بھی فرعون والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں گرفتار کیا، اور یاد رکھو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اب یہ آیتیں بھی بطور خاص ان عیسائیوں کے لیے بھی ہیں اور ہمارے لیے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں احکامات صاف صاف بیان کر دیے ہیں، جو محکمات والی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، ان آیتوں پر، ان تعلیمات پر مسلمانوں کو، لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور ان آیتوں کی تعلیمات جو بتلائی گئی ہیں اس کو ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اب جب یہ چیزیں چھوڑ کر تم متشابہات کے پیچھے پڑو گے، جیسا کہ عیسائی کلیمت اللہ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہے، تو اس کے معنی وہ لوگ غلط نکالتے ہوئے معاذ اللہ ان عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، بعض نے تو خدا ہی کہہ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتلایا کہ یہ ایسے الفاظ متشابہات والے معنی رکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ جو صاف صاف باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں ان کو اپناؤ، ان کی تعلیمات پر، ان آیتوں پر عمل کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے اور اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس کو چھوڑ کر اپنی خودی سے من مانی تعویلیں کرو گے اور من مانی عمل کرنا چاہو گے، تو پھر دیکھ لو کہ پھر ان لوگوں کا حشر کفار اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کی طرح ہوگا۔ اور دیکھو سابقہ قوموں میں ایک قوم ایسی بھی گزری تھی، فرعون اور اس کے حواریین اور ایسے نافرمان لوگ جن کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ گھیرا، اور پھر نہ ان کی دولت کام آئی، نہ ان کی حکومت، نہ ان کی طاقت کوئی ان کو بچا سکی، بلکہ وہ تہس نہس ہو کر رہ گئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو باتیں ارشاد فرماتا ہے اس پر ہم کو عمل کرنا ہے، جو صاف صاف آیتیں ہیں ان چیزوں کو اپنانا ہے، جو متشابہات ہیں اس میں پڑھنا نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ہے ان کے اوپر۔ اب مزید آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے ان دو گروہوں میں اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو کھلی آنکھوں اپنے سے دو چند دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید کرتا ہے۔ بے شک ان لوگوں کے لیے جو چشم بینا رکھتے ہیں، یعنی آنکھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ پہلے ان آیتوں کے تعلق سے سن لیجئے کہ یہ جو آیتیں ابھی جو پڑھی گئی ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے تو اب کفار و مشرکین جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، جن کے پاس مال تھا، طاقت تھی، تو اب یہ لوگ مسلمانوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیتے تھے۔ تو اب حضور مدینہ طیبہ آ کر 2 سال ہی گزرے تھے کہ ان لوگوں نے اللہ بول دیا مسلمانوں کے اوپر۔ تو اس طرح سے پہلی جنگ واقع ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد بالکل تھوڑی تھی، بالکل کم تھی، 313 صحابہ تھے، 313 افراد پر مشتمل یہ مسلمان جو صاحب ایمان تھے، توکل علی اللہ ان کی بنیاد تھی اور ان کا ایمان مضبوط تھا۔ تو یہ 313 بے سر و سامان ان 1000 لشکر کا، جن کے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہے، مال ہے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے بس اللہ کی رضا کے لیے وہ نکل پڑے تھے۔ تو ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور وہ جو 1000 کا لشکر تھا، جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کی بات کو ماننے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نام و نشان مٹانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو مزہ چکایا اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کئی سارے ان کے اندر مارے گئے، کئی سارے اس کے اندر گرفتار ہو گئے۔ تو اس طرح سے جنگ بدر واقع ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے، ان ایمان والوں کا، اور ان کو ہمیشہ کامیابی سے نوازتے رہتا ہے۔ تو لہذا دیکھ لو جنگ بدر کا واقعہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے جب واپس ہوئے مدینے کو اور واپس دوبارہ لوٹ آئے، تو یہاں پر جو یہودی آباد تھے، مدینے میں جو یہودی آباد تھے، تو حضور نے اب ان کو دین کی دعوت پیش کی کہ ان کو کہا کہ ایمان لے آؤ۔ دیکھو جو کفار اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو دیکھو کیسا وہ لوگ زیر ہو گئے، کیسا وہ مغلوب ہو گئے، اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا، مسلمان غالب آ گئے۔ یاد رکھ لو اے یہودیوں، اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، اسلام قبول نہیں کیا، تو لہذا تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، تم تمام کو بھی جو ہے شکست ہوگی۔ تو لہذا اب وہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کھڑے ہو گئے اور بے تکی باتیں کرنے لگے۔ لیکن ہوا کیا، بالآخر بعد میں آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا کہ ان آیتوں کے اندر خوشخبری سنائی گئی تھی کہ مسلمان غالب آ جائیں گے اور یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے، یہودی اور یہ کفار، تو ہوا بھی یہی کہ آگے چل کر جو جنگیں ہوئی یہودیوں کے ساتھ، پھر ہوتے ہوتے خیبر، اور اس طرح سے یہودیوں کا سفایہ ہو گیا اور مدینہ طیبہ سے ان کو نکال باہر کیا گیا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابی سے نوازتا ہے۔ تو اس کے اندر یہی بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ سمجھدار لوگوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے ان واقعات میں عبرت کی نشانیاں ہیں کہ دیکھو ایمان سب سے اہم چیز ہے۔ جب ایمان کی حفاظت کرو گے، ایمان آپ کے پاس رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بات مانو گے، عمل کرتے رہو گے، تو کامیابی ملے گی جیسا صحابہ کو کامیابی ملی۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے،
تو ہمیشہ وہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے اور ان کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.